ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اس چیز کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی شہادہ کلمہ پڑھ لوں، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، تو میرے لیے آخرت میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس حال میں اس دنیا سے جائے، اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ ان اعمال کے کرنے والا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ وہ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کون کون سے اعمال؟ پہلا عمل کلمہ، اللہ کو ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، اللہ کا رسول ماننا، اللہ کا آخری نبی ماننا، اللہ کا آخری رسول ماننا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا؟ 5 وقت کی نماز۔ تیسری چیز رمضان المبارک کے روزے۔ چوتھی چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ 4 اعمال ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا نا کہ نہ صرف ساتھ ہوگا بلکہ کیا فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے ساتھ ہوگا، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا کہ اس طریقے سے وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک شرط رکھ دی، شرط بتائی کہ اگر ایک کام وہ نہ کرتا ہو، وہ کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یعق والدیہ، کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو، کہ یہ سارے کام کرے گا تو کن کا ساتھ ملے گا؟ انبیاء کا ساتھ ملے گا، شہداء کا ساتھ ملے گا، صالحین کا ساتھ ملے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے تو وہ اتنے سارے اعمال کرنے کے باوجود بھی اتنے بڑے سٹیٹس سے محروم ہو جائے گا۔ آپ سوچئے کہ کسی انسان نے 40 سال نمازیں پڑھی ہیں اور ایسی نمازیں پڑھی کہ 5 وقت کی نماز باجماعت اور کوئی ناغہ نہیں، کوئی نماز مس نہیں ہوئی۔ اس شخص نے 40 سال کے روزے رکھے ہیں اور ایسے روزے رکھے کہ کوئی ایک روزہ اپنی زندگی میں نہیں اس نے چھوڑا۔ اس شخص نے 40 سال زکوٰۃ ادا کی ہے اور زکوٰۃ بھی ایسے ادا کی کہ کوئی ایک ذرہ برابر بھی زکوٰۃ میں کمی نہیں ہوئی بلکہ ایکسٹرا ہی ادا کی، اور اب وہ اس سٹیٹس کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے کہ اس کو یہ سٹیٹس ملے گا کہ وہ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن کیا ہوا تھا؟ وہ کون؟ اپنے والدین کا نافرمان تھا، والدین کی فرما برداری نہیں کرتا تھا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اب یہ سارے کام جو ہیں کیا ہوا کہ اس کا سارا سٹیٹس ہے وہ ختم ہو گیا، اب نہیں مل سکتا۔ تو والدین کی فرما برداری اور والدین کی عظمت ہمارے دین میں اسی وجہ سے بہت زیادہ بتائی گئی ہے کیونکہ انسان بہت بڑے بڑے مرتبوں سے محروم ہو جاتا ہے بڑی بڑی عبادات کرنے کے باوجود اگر وہ والدین کا نافرمان ہے، اور کئی دفعہ انسان اپنی بیسک عبادات کرتا ہے لیکن اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے مقام عطا فرماتا ہے کہ جو عبادات کے ذریعے سے بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہے کہ جہاں ہم نے محنت کرنی ہے اپنی عبادات میں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بھی کیا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام، وہ درجات عطا فرمائے کہ جو ہماری اتنی ساری محنت کرنے کے باوجود ہماری ایک غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ سب ضائع ہو جائے۔ تو اپنی زندگی میں والدین کا احترام کرنا سیکھیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اعلیٰ درجات آخرت کے عطا فرمائے۔